نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شریفہ کی 167 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ خلاق کائنات جل وعلا نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، یا ایھا الناس، اے سارے کے سارے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ تم زمین سے وہ چیزیں جو حلال اور طیب ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور ہرگز شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت جل وعلا وہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ بنیادی طور پر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا، پھر اللہ رب العزت جل وعلا نے کچھ چیزوں پر پابندی لگا دی کہ فلاں چیزیں تم استعمال نہیں کرو گے، اس کے سوا باقی ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور استعمال کرنا جائز ہیں۔ جن چیزوں کے بارے میں رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب مکرم کی زبان وحی ترجمان سے حرام ہونے کا اعلان کر دیا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ جن کو حلال فرمایا وہ حلال ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجل کریم کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی ہو، معاذ اللہ 40 دن تک اس کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ سات امام میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ میرے کریم فرما لگے، اپنے رزق کو حلال کر لے تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ اگر تیرے پیٹ میں حرام نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ جل وعلا تیری دعا کو قبول فرما لے گا۔ یاد رکھیے، حرام بعض وہ ہے جو چیز فی نفس ہی حرام ہے، جس طرح بعض جانور کتا، بلّا، خنزیر وغیرہ فی نفس ہی حرام ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں جو بالفعل حرام ہے، فی نفس ہی وہ چیز حرام نہیں، لیکن وہ فعل کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے، جس طرح سود کھانا، جوا کھیلنا، رشوت لینا، چور بازاری کرنا، دھوکے سے مال لینا، یعنی وہ چیز تو حرام نہیں ہوتی لیکن اس کے حصول کا انداز حرام ہے۔ یعنی وہ سونا یا چاندی تو حرام نہیں ہے جو سود میں لیا گیا، لیکن سود لینا حرام ہونے کی وجہ سے چیز حرام ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جل نے ہر طرح کا حرام، خواہ وہ کسی فعل کی وجہ سے حرام ہو یا وہ فی نفس سے ہی حرام ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے حرام کو حرام قرار دے دیا۔ قطعاً اس کا استعمال کرنا جائز نہ ہوگا۔ میں ایک چھوٹا سا یعنی آپ کو اصول بتا دیتا ہوں چیزوں کے حلال اور حرام کو جانچنے کا۔ فی نفس ہی جو چیزیں حرام ہیں، جو بالفعل حرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی، جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا، اللہ کے نبی نے حرام فرمایا، حضور نے سود کھانے والے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل کی۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشار گرامی قدر، بلکہ قرآن کریم کے مطابق جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یعنی وہ یہ چیز بالفعل حرام ہو گئی۔ فی نفس ہی جس طرح ہر طرح کا نشہ، جو چیز نشہ آور ہو، میرے نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ ان کے سوا ہر وہ شے، زمین سے اگنے والی ہر وہ شے
کہ جو انسان کی عقل میں فتور ڈالے یا اس کو جسمانی طور پر یا روحانی طور پر نقصان پہنچائے وہ حرام ہے، باقی حلال ہے۔ مثلا یہ بھنگ ہے یا وہ افیون وغیرہ ہے یا وہ بعض ادویات ہیں، جس طرح کچلا وغیرہ ہے، میٹھا تیلیہ وغیرہ ہے، اور یہ زہر ہے، ان کو کھانا حرام ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر طبیب اپنی دانائی کے ساتھ ان کو مدبر کر لیتا ہے، کسی تدبیر کے ساتھ ان کو صحیح کر لیتا ہے، تو یہ حلال ہو جائیں گی۔ پھر کچلا کھانا حلال ہوگا کہ پھر وہ کچلا اعصاب کو تقویت دے گا، میٹھا تیلیہ اعصاب کو تقویت دے گا، پھر وہ انسان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ بھنگ وغیرہ یا افیون وغیرہ اس مقدار میں کھانا کہ جو نشہ دے یہ حرام ہے۔ نشہ سے کم مقدار میں ہو تو فقہاء اکرام نے اس کو جائز رکھا کہ علاج کے طور پر اتنی مقدار میں اس کو استعمال کرنا کہ جس میں نشہ کی کیفیت پیدا نہ ہو، وہ جائز ہوگی۔ لیکن شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، یعنی شراب ہر حال میں حرام ہے۔ جمادات میں یعنی جو پتھر ہیں ان میں ہر وہ جو انسان کو نقصان دے وہ حرام ہے، جو نقصان نہ دے وہ حلال ہے۔ بس سینکھیا بھی پہاڑوں میں ملتا ہے اور وہ زہر حلال ہے، ہلاک کر دینے والا زہر ہے، وہ حرام ہے۔ اگر اس کو مدبر کر لیا جائے، طبیب اس کو، حکیم اس کو مدبر کر لیں، پھر وہ حلال ہو جائے گا کہ نقصان ہی دے گا بلکہ جسم کے لیے فائدہ بخش ہوگا۔ اس کے سوا بھی جو بھی پتھر انسان کو نقصان دے وہ حرام ہوگا، نقصان نہ دے تو حلال ہوگا۔ جس طرح یہ جواہرات بھی ہیں، کوئی سے بھی جواہرات، عقیق لے لیں، زمرد لے لیں وغیرہ وغیرہ، یاقوت لے لیں، یہ ہیں پتھر، لیکن ان کو مدبر کر لیا جائے، طبیب تدبیر کے ساتھ ان کو صحیح کر لیں، پھر حلال ہوں گے، بصورت دیگر حرام ہوں گے۔ اور یہ جانور جو ہیں ان میں چوپائے جو جنگل کے جانور ہیں، ہر وہ جانور جس کے کیل ہیں سوائے اونٹ کے، کیل اس تیکھے دانت کو کہتے ہیں جس کو ہم سوا کہتے ہیں۔ جس بھی جانور کے یہ کیل سوئے ہیں وہ حرام ہے، جس کے نہیں ہیں وہ حلال ہیں۔ اڑنے والے جانوروں میں جو جانور پنجے میں پکڑ کر چونچ سے نوچ کر کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو ایسے نہیں کرتا وہ حلال ہے۔ طوطا امام مالک کے نزدیک حلال ہے۔ یعنی یہ ایک اصول ہے، رینگنے والے جانور جو زمین پر رینگتے ہیں وہ حرام ہے، سوائے ان جانوروں کے کہ جو پھل کا کیڑا وغیرہ ہے وہ حلال ہوگا، اگر وہ ویسے کھانا حلال نہیں ہوگا، جو پھل کے اندر آ جائے اور پس جائے، جس طرح معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہ ویسے پھلوں کے کیڑے کھانے حلال ہو جائیں گے، نہیں، ایسے حلال نہیں ہے، وہ حرام کا حرام ہی ہے۔ لیکن اگر پھل کے اندر وہ کیڑا تھا نکال دیا گیا تو پھل کا وہ حصہ حلال ہوگا۔ یہ گھن وغیرہ جو اناج کو لگ جاتا ہے جس کو ہم سسری وغیرہ کہتے ہیں، یہ حلال ہے، لیکن حلال کس طرح ہے؟ ویسے سسری کھانا حلال نہیں ہوگی، لیکن وہ گندم میں پس جائے، یعنی وہ گندم کے دانوں کے اندر موجود تھی، گندم آپ نے پسوائی، آٹے میں پس گئیں تو آٹے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، حلال کہا جائے گا۔ ویسے ہو تو ویسے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ میری بات کی یقیناً آپ کو سمجھ آگئی ہوگی۔ پھر حلال اور طیب میں فرق کیا ہے؟ علماء کرام ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، حلال تو جس طرح بھی میں نے عرض کیا ظاہر ہے، تو یہ وہ شے ہوتی ہے جو طبیعت کو خراب نہ کر دینے والی ہو، جو گھن نہ آئے، جس سے کراہت نہ آئے۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ منہ سے نکالا ہوا لقمہ، آپ نے منہ سے لقمہ نکالا، اپنے ہاتھ پہ رکھا، دوبارہ اس کو منہ میں ڈال کے کھا گئے، یہ حلال تو ہوگا مگر طیب نہیں ہوگا۔ اس سے انسان کو کراہت آتی ہے، دیکھنے والے کو کراہت آتی ہے، لیکن جس سے کراہت نہ آئے وہ طیب ہوگا۔ جس طرح آم ہے، جس کو مینگو، ہم اس کو بار بار چوستے ہیں، گٹھلی کو بار بار چوستے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں، نہ دیکھنے والے کو کراہت ہوتی ہے نہ خود اپنے آپ کو کراہت ہوتی ہے، اس لیے اس کو طیب ہی کہا جائے گا۔ لیکن جو کھانا جس طرح میں نے کہا کہ بوٹی وغیرہ منہ میں ڈالی، چبائی چبا کر باہر نکال لی، روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا، چبایا چبا کر ہاتھ پہ نکال لیا، دوبارہ اس کو منہ میں ڈال کے کھا لیا، یہ دیکھنے والے کو کراہت ہوتی ہے،
خطبے کو بھی کراہت ہوتی ہے، اس لیے اس کو طیب نہیں کہا جاتا۔ 2 روٹی کی بھوک ہو، خام کا 3-4 روٹیاں رگڑ جانا، یہ مکروہ ہوگا، یہ طیب نہیں رہے گا کہ اس کی طبیعت پر یہ بات گراں گزرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے مختصر سے جملہ میں کتنا قرشیار فرما دیا کہ تم حلال بھی کھاؤ اور طیب بھی ہو، جو تم کھاؤ وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے ارشاد گرامی قدر ہے صلی اللہ تعالیٰ بھی دائما ابدا، مفہوم حدیث عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی دور دراز سے آتا ہے، میرے کریم فرماتے ہیں، اور آ کر رو رو کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، لیکن نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ نماز قبول ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا اس کے پیٹ پہ حرام ہے، اس کے بدن پر حرام ہے، حرام کو اللہ قبول نہیں فرماتا، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، 10 درہم کا کپڑا خریدا، ان میں 1 درہم ذریعہ حرام سے تھا، 9 درہم ذریعہ حلال سے تھے، 1 درہم ذریعہ حرام سے تھا۔ وہ پہن کر، لباس پہن کر وہ کپڑا نماز ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم کبھی غور نہیں کرتے، بعض اوقات ہماری بجلی چوری کی ہوتی ہے، ہم اس کی روشنی میں نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور چوری کی بجلی کے ہیٹر پر روٹی پکا کے بھی کھاتے ہیں۔ بلکہ سحری افطاری کے موقع پر رمضان شریف میں سحری افطاری بھی ایسے ہی بجلی سے کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہیٹر پر روٹی پکا کے کھاتے ہیں کہ جو حرام کی بجلی، چوری کی بجلی کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ابھی میں بتا چکا ہوں کہ میرے کریم فرماتے ہیں 1 لقمہ پیٹ میں حرام کا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا، 1 درہم حرام کا ہے، 9 درہم حلال کے ہیں، وہ لباس پہن کر نماز تو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیری نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ابلیس سے لعین کی بدبختی اور شرارت دیکھیے، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے حرام کھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ رب ذوالجلال اس لیے احساس دلاتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہاری نمازوں کو برباد کر رہا ہے، تمہاری عبادات کو تباہ و برباد کر رہا ہے تمہیں حرام کھلا کر۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک تمہارا کھلم کھلا وہ دشمن ہے۔ ابلیس کے پیچھے نہ چلو، جو چور بازاری کرتے ہو، بددیانتی کرتے ہو، کسی سے دھوکہ کرتے ہو، کسی بھی طریقے سے حرام کمائی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ میرے کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی قدر ہے، مفہوم حدیث عرض کرتا ہوں کہ جو جسم کا حصہ حرام سے پلا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جلے گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ یوں نہیں ہوتا کہ ایک انگلی حرام سے پل گئی ہے یا ایک ہاتھ حرام سے پل گیا، نہیں، جب انسان کوئی بھی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو پورے جسم کا حصہ جزو بدن بنتی ہے، گویا سارا بدن ہی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لیں پھر تو بچ جائے گا، بصورت دیگر وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ رب ذوالجلال ابلیس لعین کا تذکرہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ، شیطان تم کو حکم دیتا ہے گناہ کا، والفحشاء اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بے غیرتی کا حکم دیتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، آج کل ہمارے ہاں یہ بیماری حد سے زیادہ ہے، بے غیرتی کی بیماری حد سے زیادہ ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، شادی بیاہ کے موقع پر ہماری بہو بیٹیوں کی جو حالت ہوتی ہے، کوئی بھی غیرت مند اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ جس طرح وہ مختصر لباس پہنتی ہیں، بن ٹھن کر غیر مردوں کے لڑکوں کے سامنے آتی ہیں، اور معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ بارات جب گزر رہی ہوتی ہے تو نوجوان لڑکیاں لڑکوں پر پھولوں کی پتیاں پھینکتی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ان کے بھائی، ان کے باپ، ان کے جو ذوقربا کس طرح برداشت کر لیتے ہیں اس بے غیرتی کو کہ اس کی بیٹی، کسی کی بیٹی غیر لڑکے پر پھولوں کی پتیاں پھینکے اور باپ مسکرا کے درگزر کر لے، بھائی چپ کیا رہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، بیٹا اپنی ماں کو یہ حرکت کر کے دیکھے تو خاموش رہے، یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شیطان کے آواز سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو گناہ اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ترغیب دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ جل وعلا پر وہ کچھ کہو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹی باتوں کی نسبت کرو۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ سبحان اللہ یعوذ، ایک تو ہے صراحتاً اللہ تعالیٰ کی جانب کسی جھوٹی بات کی نسبت کر دینا، یعنی قرآن کریم کی تفسیر غلط کر دینا، تعویل غلط کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جو نہیں فرمایا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بطور مثال۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ بارگاہ بے کس پناہ میں میرے نبی کی خدمت فیض درجت میں صحابہ کرام نے عرض کیا تھا کیف نصلی، ارشاد فرمائیے ہم کس طرح صلاۃ ادا کریں؟ تو میرے کریم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم صلاۃ اس طرح ادا کرو جس طرح میں مصطفیٰ کریم نماز ادا کرتا ہوں، صلاۃ ادا کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے ایک شکل ان کے سامنے ایک شکل کی صورت میں نماز ادا فرمائی کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، حضور نے تکبیر تحریمہ کہی، میرے کریم آقا نے قیام کیا، حضور نے رکوع کیا، رکوع سے کھڑے ہوئے سجدہ کیا، ایک ایک رکعت میں دو دو سجدے، ایک ایک رکوع، دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھے۔ اللہ حاضل کیا، جس طرح تم نماز پڑھتے ہو میرے نبی نے اس طرح نماز پڑھ کے دکھائی۔ اب قرآن پاک کا منشا کیا ہے اقیم الصلاۃ کا، کہ اس طرح صلاۃ ادا کرو جس طرح رسول رحمت نے صلاۃ ادا کی ہے۔ تو جو پیر جو ملنگ کہے یہ نماز مولویوں کی ہے، ہم نے قائم کر رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ ومن اظلم ممن کذب معاذ اللہ تعالیٰ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ استغفر اللہ تعالیٰ ثم استغفر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ایک یہ صورت ہے۔ اور دوسری صورت، اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا، جس طرح سود ہے، جس طرح شراب ہے، معاذ اللہ رشوت وغیرہ ہے، ہم نے اس کو اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ بہانوں کے ساتھ حلال کر دیا۔ رشوت کو حق کہنا شروع کیا، یہ میرا حق ہے جی، میں اپنا حق لوں گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ناحق کو حق کہہ رہے ہو، اور چکر بازیوں کے ساتھ سود کو حلال کرا دیا جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ سود بھی حلال ہے۔ شراب کو بہانے بازی کے ساتھ حلال کرا دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اتنی سی پی بھی لیجیے تو کوئی حرج نہیں وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا پر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم اپنے اللہ پر وہ کچھ کہو جس کا تمہیں حکم نہیں، یعنی جس کا اللہ نے حکم دیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر وہ کچھ کہو۔ یہ سب کچھ حرام زبردست گناہ ہے، اور بعض اوقات یہ کفر ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔